بن جائے۔ عالم کفر کے خلاف اعلانے اب کوئی اور حل باقی نہیں رہا۔ تم نے 75 سال امن کی چوپے ہمیں چھپائے، امن کے نالی پاپ دیے، تو کبھی حضور کی گستاخی اور آئے روز میرے نبی کے سینے پر اترے ہوئے قرآن پاک کی گستاخی کہ کب تک امن کا نام پھیلاتے رہو گے؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافر بنا کے درو دیوار ہلا دو، اور آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش پہن تم کو ملے اس کو مٹا دو۔ اس کھیت سے درگاہ کو مجسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر کوشہ دلدل کو جلا دو۔ اٹھو حکمرانوں غیرت کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی یہاں ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا ملک کے اندر احتجاج کا، تو پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے ایسے ہو ان سے تو بات نہیں نہ کرنی ہوتی۔ یہ پھر دو بندے ہر مسجد میں بھیجتے ہیں، پتہ کرو مولوی کی کر رہے ہیں، تو وہ لکھ کے لے جاؤ یار، ورنہ تم نے بھی ہے ورنہ ہم نے۔ اگر کوئی ایسا ریکارڈنگ کر رہا ہے تو ریکارڈنگ لے جائے اور ان کو بتائے کہ مار جانا ہے، بچنا کسی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مارنے پہ آ جائے، یقین کرے 10 سیکنڈ کے اندر اتنا سا جھٹکا زمین کو دے تو لاکھوں مار دیتا ہے۔ ایسے خلاف کا ریلا آئے تو کروڑوں مر جاتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مرنا تم نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، لیکن مرو تو عزت کے ساتھ مرو۔ اور آج میں دنیا کے حکمرانوں سے، اور ہم پاکستان کے اندر چونکہ رہتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، آپ اعلان جہاد کریں۔ ہماری تو فوج بھی کہا جاتا ہے نا کہ بہت بڑی فوج ہے، اس فوج کو کس کام لاؤ گے؟ اس فوج کو ہاں اپنے ملک کی سرحدوں پر بھی کھڑا کرو، لیکن اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کس لیے کرنی ہے؟ ملک ایک نہیں، دو نہیں، کئی آئے اور کئی گئے۔ ایک وقت یہ تھا کہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ایران تھا، آذربائیجان ایران تھا، عراق ایران میں شامل تھا، ہے جی، یہ افغانستان ایران میں شامل تھا، یہ جناب بنگلہ دیش ایران میں شامل تھا، یہ انڈیا ایران میں شامل تھا، جنوبی ایشیا کے 5 ممالک ایران میں شامل تھے۔ آج ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، کسی جگہ ایران کی جگہ پاکستان لگ گیا، کسی کا تاجکستان لگ گیا، کسی کو افغانستان لگ گیا، کوئی جناب انڈیا بھارت بن گیا، کوئی بنگلہ دیش بن گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ملک سلامت نہیں رہتے، حضور کا نام سلامت رہتا ہے، اور جو حضور کے ساتھ لگ جائے وہ بھی سلامت رہتا ہے۔ 4 سال کے اندر باب خاتم حسین رضوی نے بتا دیا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر گوانگے دور حضور کی عزت کی بات کرو گے نا تو زندہ ہو جاؤ گے۔ آج بھی اس بابے کی قبر زندہ ہے، آج بھی وہاں لوگ جب بھی آپ جاؤ وہاں لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہوتے۔ مطالبہ پوری قوم کرے، صرف ہم ہی نہیں، ہم تو انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اور اگر عوامی سطح پر یہ میری بات آپ بھی لکھ لیں آج، تاکہ کل کو اگر میں اپنی بات سے پھروں نا تو آپ مجھے یہ دکھا سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ہماری گورنمنٹ عوامی جہاد کا اعلان کرے تو انشاءاللہ لطیف پنڈوریا کی سرزمین سے آپ کے آگے میں ہوں گا۔ ہم تیار ہیں، اور یقین کرو اس وقت پاکستان میں ایسے لوگ تیار ہیں جو بغیر تلوار، بغیر تیر، بغیر بندوق کے بھی اگر انہیں کہو نا کہ کشمیر کو فتح کرنا ہے تو چل پڑیں گے۔ یہودیوں کی اسرائیل کے خلاف نکلنا ہے تو چل پڑیں گے، بچوں کو لے کر بھی چل پڑیں گے۔ لوگ نہیں سوچیں گے۔ آپ ہمارے جو حکمران ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، اگر میری آواز وہاں تک جائے کسی طریقے سے، آپ خوش قسمت ہو، پھر بھی اتنے دین سے دور ہو اور اتنے بے وفا ہو دین سے، پھر بھی تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری رعایا کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جو ہم وقت 24 گھنٹے جہاد کے لیے تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کب اعلان کرے عوامی سطح پر تو ہم تیار ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر اگر اس کی عزت نہ رہی، دین اسلام کی عزت نہ رہی، تو عزت میری اور آپ کی بھی کوئی نہیں۔